بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MIMS کے پارٹ 2 کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سٹاک ان کس طرح کرتے ہیں۔ تو جو سب سے پہلے ہے کہ سٹاک مینجمنٹ میں جائیں گے اور اس کے بعد سٹاک ان میں کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک ماسٹر فارم اوپن ہو جائے گا۔ ماسٹر فارم کے اندر سب سے پہلے پرچیز آرڈر میں جائیں گے، وہاں پر اگر کوئی آرڈر کا نمبر نہیں ہے تو وہاں پر NA لکھ دیں گے، ڈلیوری چلان کا بھی NA لکھیں گے۔ پھر سورس کے اندر جائیں گے تو سورس میں جہاں سے یہ آپ کو میڈیسن ریسیو ہو رہی ہے وہ اس کا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے۔ تو یہ DG ہیلتھ سے آ رہی ہے تو اس پہ آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آ جاتا ہے کہ ریسیونگ ڈیٹ کیا ہے، تو ریسیونگ ڈیٹ میں ایک تو واؤچر ڈیٹ ہوتی ہے اور دوسرا جس تاریخ کو آپ کا میڈیسن کا سٹاک ریسیو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں پریفر آپ اسی کو دیں کہ جس تاریخ کو وہ میڈیسن آپ کو آپ کے سٹاک کا حصہ بن رہی ہے، اسٹور میں آ رہی ہے، تو اسی تاریخ کو آپ اس میں اس جگہ پر مینشن کریں تاکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے۔ تو یہاں پہ یہ کیونکہ 17 تاریخ کو سٹاک ریسیو ہوا ہے تو میں 17 تاریخ ہی اس میں لکھوں گا۔ اس کے بعد ڈیٹیل فارم میں آ جاتے ہیں تو یہ فزیکل انسپیکشن ہے، اس میں نے پروسیس کر دیا ہے۔ یہ ڈیٹیل انسپیکشن کو بھی پروسیس کر دیا ہے، ڈسٹریبیوٹرز کو میں نے NA کر دیا ہے۔ اب اس کا مینوفیکچرر جو دوائی کی جو مینوفیکچرر تھی وہ GSK کمپنی ہے، نہیں یہ اس میں کیونکہ یہ ایبڈ اپنا تھا، اسٹینلے کا تھا سٹاک، تو اسٹینلے میں نے لکھا ہے۔ پھر اس کے آگے میڈیسن کا بیچ نمبر لکھا ہے۔ بیچ نمبر لکھنے کے بعد اس کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے، تو بائی ڈیفالٹ میں نے 1/5/2021 لکھا ہے اس کو، اور اس کے بعد ایکسپائری ڈیٹ کو مینشن کر رہا ہوں۔ تو ایکسپائری ڈیٹ مینشن کی ہے کیونکہ یہ البینڈازول ٹیبلٹ کے بارے میں ڈیٹیل ڈال رہا ہوں، تو یہ البینڈازول ٹیبلٹ کا اس میں ذکر آ جائے گا۔ اس کے بعد جو کوانٹی واؤچر پہ مینشن تھی 80، اب یہاں پہ جو ہے پر یونٹ ریٹ، اگر آپ کے پاس پرائس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو آپ یہاں پہ 0 لکھ کر اس کو سیو کا آپشن آ جائے گا تو سیو کر دیں گے تو آپ کا یہ پہلا جو سٹاک ہے وہ انٹر ہو جائے گا۔ پھر سیم ایز دوسری میڈیسن کے ساتھ بھی میں اسی طرح ہی لکھ رہا ہوں۔ تو اس میں یہ کیپسول ہے، اموکسیسلین کیپسول ہے، تو یہ GSK کا سٹاک ہے، تو یہ GSK کا سٹاک ہے تو اس کو میں GSK کے سٹاک کے ساتھ اس کا بیچ نمبر مینشن کروں گا۔ تو یہ 1 بائی 1 یہ پروسیس ہوگا۔ تو یہ ٹوٹل کم از کم 23 آئٹمز ہیں، تو یہاں پہ میں پوری ویڈیو اس میں نہیں بناؤں گا سٹاک ان کی، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے 3 سے 4 آئٹم ہی ڈالوں گا تاکہ جو ہے نا آپ اس کو بآسانی سمجھ سکیں۔ پھر اس کے بعد اس کا نیکسٹ جو پروسیس ہوگا کہ جب سٹاک آپ واؤچر بنا لیتے ہیں، یعنی کہ پورا آپ اس میں یہ پورے سٹیپ کر لیتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں اس کی میں نے آخر میں کوانٹی 3600 ڈال دی ہے اور 0 کے ریٹ پہ اس کو ڈال کے میں نے سیو کر دیا ہے۔ تو یہ اس طرح یہ سارے سٹاک کو آپ نے ان کرنا ہے۔ اب یہ میں تیسرا آئٹم اس میں ڈال رہا ہوں، تو اس میں نے تھوڑی سی چینجنگ کر دی ہے، فزیکل انسپیکشن میں کمپلیٹڈ لکھ دیا ہے اور ڈیٹیل انسپیکشن میں بھی کمپلیٹڈ لکھ دیا ہے۔ تو یہ چیز میں آپ کو بالکل اینڈ پہ سمجھاؤں گا کہ یہ چیزیں میں نے 2 چیزیں کس طرح کیوں لکھی ہیں تاکہ وہ آپ بآسانی سمجھ سکیں۔ تو یہ اب تیسرا جو پروڈکٹ ہے وہ ایمسن ویکسین اینڈ فارما کا ہے۔ اب اس کا بیچ نمبر مینشن کر رہا ہوں، اس کے بعد اس کی مینوفیکچر اور ایکسپائری ہے۔ تو یہ سرنجز کا ڈیٹا ہے، 5cc سرنج ہے، آٹو ڈسیبل۔ تو موسٹلی جو آئٹمز ہیں وہ میڈیسن کے کچھ سافٹ ویئر کے اندر موجود ہیں، تو کوئی ایسی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے کہ میڈیسن کا کوئی آئٹم کا، البتہ آپ کو کسی برانڈ کے جو ہے اس کا جینرک نیم کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہو تو، یا اس کی سپیل غلط کر رہے ہوں گے تو وہ پھر آپ کو شو نہیں ہوگا، ادروائز سارے آئٹم اس میں موجود ہیں، آلموسٹ جتنا بھی اس میں میڈیسن کا ہے وہ سٹاک اس میں موجود ہے۔ اب یہاں پہ میں نے جو ہے نا یہ ویڈیو کو میں نے آپ کو بتایا کہ میں کٹ کرتا ہوں، یہ سارے جو آئٹمز ہیں 1 بائی 1 میں نے 23 آئٹمز اس کو میں نے سارا اس میں ایڈ کر لیا ہے، تو یہ میں آپ کو وہ سارا دکھا رہا ہوں۔ تو یہ وہ سارے اس میں ایڈ ہو چکے ہیں، تو یہ بالکل پھر جب اس کے اینڈ پہ جائیں گے
تو یہاں پہ فائنلائز کا ہے، تو جیسے ہی میں فائنلائز پہ کلک کروں گا تو یہ جتنا بھی اسٹاک ہے آپ کا، یہ سارا کا سارا آپ کے ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا۔ اب یہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا۔ اب اس کو اب آگے جا کے اسٹاک مینجمنٹ میں جا کے اب جو اس کا اہم پروسیس ہے کہ آپ اس کو چلانا کیسے، بیچ مینجمنٹ میں جائیں گے، اور بیچ مینجمنٹ میں جانے کے بعد آپ نے اس میں جو فرام ڈیٹ ہے وہاں پہ صرف چلا جانا ہے، اور جو واؤچر کی ڈیٹ آپ نے مینشن کی ہے، ریسیونگ ڈیٹ، تو وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر کے اس کے بعد ٹو ڈیٹ کو اسی طرح ڈیفالٹ رہنے دیتے ہیں اور گیٹ ڈیٹ کریں گے، تو جو بھی اسٹاک آپ نے 17 تاریخ کو انٹر کیا ہوگا وہ آپ کا یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ اسٹیٹس میں یہ بالکل بلینک آ رہا ہے، میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، تو یہ بلینک آ رہا ہے، اور یہ جتنے بھی ایٹم جو نئے ایڈ کیے ہوں گے، جو آپ نے خود ایڈ کیے ہوں گے، تو وہ اسٹاک ان کرنے کے بعد یہاں پہ رننگ میں نہیں آ رہے۔ جو پرانے ایٹم ہیں وہ رننگ میں آ رہے ہوں گے، لیکن جو نئے ایٹم جو آپ نے ایڈ کیے ہوں گے وہ رننگ میں نہیں آ رہے ہوں گے۔ تو ان کا 1 بائی 1 پروسیس اس طرح کرنا ہے کہ جو اسٹیٹس کمپلیٹڈ لکھا ہوا ہے اس کے بعد ایکشن کا آتا ہے، تو ایکشن میں آپ دیکھیں گے تو یہ میک اٹ کو جیسے ہی میں نے کلک کیا تو آگے رننگ کا وہ آپشن شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں اس کو کرتا جاؤں گا تو یہ سارے اس میں رننگ میں آتے جائیں گے۔ اب جن کی وہ ایک میں نے آپ کو ایک آپشن بتایا تھا، تو وہ جب میں اس کے تھوڑا سا اس میں اینڈ میں آؤں گا تو وہ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ نے اس کو شروع میں ان پروسیس میں لکھا ہوگا سٹاک کو، تو وہ اس کے لیے جو ٹی ٹی ایل کا جو پروسیس والا ہے وہ اس کو بھی ورک کرنا پڑے گا۔ تو یہ ابھی پہلے وہ سٹاک انٹر کر رہا ہوں جو جس کا کمپلیٹڈ لکھا ہوا ہے، تو میک اٹ رننگ پہ جیسے ہی کلک کرتے جاتا ہوں تو وہ سٹاک رننگ میں شو ہو رہا ہے۔ یہ رننگ سے شو ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب یہ سٹاک آپ اب آسانی ایلوکیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر اس آپشن کو بیچ مینجمنٹ میں جانے کے بعد آپ اس میں اس کو کلک نہیں کریں گے تو یہ آپ کا سٹاک ایشو نہیں ہوگا، ایلوکیٹ نہیں ہوگا، اور آپ کہیں گے کہ یہ سٹاک کا پرابلم آ رہا ہے، لیکن یہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس میں اب میں مکمل سارا چیک کر رہا ہوں، اس کے تقریباً کوئی اس کے دوران 100 کے قریب ایٹمز آ رہے ہیں، تو میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا سارے رننگ میں آ رہے ہیں، تو آلموسٹ یہ سارے رننگ میں آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ میں نے 2 ایٹمز یہاں پہ چھوڑ دیے تھے، تو وہ آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا کیا پروسیس ہے۔ تو اگر آپ نے اس میں سٹاک ان پروسیس پہلے لکھا ہوگا تو وہاں پہ جو ہے نا آپ کو یہ پروسیس یہ دیکھیں، اب ان پروسیس میں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک ہائی لائٹ ہوا ہے مارک ایز کمپلیٹڈ، 2 ایٹمز ہیں، تو مارک ایز کمپلیٹڈ کو جیسے کلک کریں گے تو آپ اس میں یہ دیکھیں مارک ایز کمپلیٹڈ کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، یہ کلک کیا تو یہ ہائڈ ہو گیا ہے، اور جیسے ہی میک اٹ رننگ کو دوبارہ آپ کریں گے تو وہ رننگ میں چلا جائے گا۔ تو سیم ایز اسی طرح دوسرے کو بھی آپ نے اس میں کرنا ہے، رننگ میں کرنا ہے، تو یہ اس طرح جو ہے نا یہ سٹاک جو آپ کا ایڈ ہو چکا تھا اب وہ بآسانی آپ اس کو ایلوکیشن میں جا کے ایشو کر سکتے ہیں ڈسپینسری میں، اور جہاں بھی آپ نے اس کو ایشو کرنا ہے۔ تو یہ وہ دوسرا پروسیس تھا جس کے تحت اب ہم آگے جائیں گے تو اب ایلوکیشن کے بارے میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔